حضرت سیدنا احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا بھائی غریب تو تھا، مگر غریب ہونے کے باوجود اس نے ہر سال بقرعید میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایک جانور قربان کیے، ہر سال بقرعید میں، غریب ہونے کا باوجود، رضا الہی کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر۔ ایک دن جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو میں نے خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے، لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، میری نظر میرے بھائی کے اوپر پڑتی ہے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا بھائی ایک چتکبرے دو رنگے گھوڑے کے اوپر سوار ہے اور اس کے ارد گرد بہت سارے گھوڑے ہیں۔ میں اپنے بھائی کے قریب گیا اور میں نے پوچھا، یا اخی ما فعل اللہ تعالی بکا، اے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، مگر میں نے پوچھا حیرانی سے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کس عمل کے سبب، آخر تو نے کون سا ایسا عمل کیا تھا کہ تجھے بخش دیا گیا؟ اس نے فرمایا کہ ایک روز ایک بوڑھی ماں کو میں نے 1 درہم ثواب کی نیت سے دیے تھے، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنی زیادہ پسند آئی کہ مجھے بخش دیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ اچھا یہ جو اتنے سارے تمہارے ارد گرد گھوڑے ہیں یہ کس کے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ گھوڑے وہی ہیں، وہی جانور ہیں جس جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نے قربان کیا تھا، اور جس گھوڑے کے اوپر میں سوار ہوں یہ وہی جانور ہے جو ہماری زندگی کی سب سے پہلی قربانی تھی۔ سبحان اللہ! ہم کتنے بڑے ثواب سے اور کتنی بڑی بڑی نیکیاں اور کتنی بڑی بڑی فضیلتوں سے محروم ہو رہے ہیں، لمحہ فکریہ ہے۔ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کرنے والے لوگوں کو قربانی کے جانور کے ہر ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی عطا کی جائے گی۔ سوچو ذرا کہ قربانی کے جانور میں کتنے بال ہوا کرتے ہیں، آپ شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، تو جب آپ قربانی کے جانور کے بال نہیں گن سکتے تو اپنی نیکی کہاں سے گن پاؤ گے؟ سبحان اللہ! اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ اپنی قربانی کی جگہ بیٹھو۔ قربانی کی جگہ سے مراد یعنی کہ قربانی کے جانور کی جگہ بیٹھو، اس لیے کہ اس کے خون کے پہلے قطرہ گرتے ہی، خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ! یعنی کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پہ جیسے ہی گرے گا ویسے ہی قربانی کرنے والے کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب اتنے بڑے بڑے ثواب سے ہم محروم ہو رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی آگے ارشاد فرمایا کہ جس نے نیک نیتی سے، خوش دلی سے، طالب ثواب ہو کر کے قربانی کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ کتنی بڑی فضیلتیں ہیں، ذرا سوچو یار۔ مگر ہم مسلمان، ہمارے پاس استطاعت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہر چیز اویلیبل ہے، موجود ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پیاری چیز قربان کرو۔ اب میرے حساب سے انسان کی نظر میں جو پیاری چیز ہے تو وہ دولت ہے۔ وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے بھائی بہن سے زیادہ، اپنے رشتہ دار سے زیادہ اگر کسی چیز سے وہ محبت کرتا ہے تو وہ دولت سے محبت کرتا ہے۔ تو وہی دولت تم قربانی کے جانور میں خرچ کرو نا، اور اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو اتنی استطاعت رکھتا ہو، یعنی قربانی کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اگر اس نے قربانی نہ کیا تو وہ میرے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آوے۔ فتاوی امجدیہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 315 میں ہے کہ قربانی کرنے کی اگر اس کے پاس طاقت ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہو چکی ہے، مگر اس کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو وہ لوگوں سے قرض لے کر کے قربانی کرے یا پھر اپنے کسی سامان کو بیچ کر کے قربانی کرے۔ اللہ اکبر! ہم کیا کر رہے ہیں یار، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ادھر ادھر پیسے فضول خرچی میں لگا دیتے ہیں، مگر جب اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کی بات آئے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان بنو۔ کیا بن رہے ہو؟ مسلمان بنو۔